میں بھی موجود تھا، جام خان شورو صاحب میرے ساتھ کھڑے وہ بھی تھے، اور انہوں نے اس نہروں کے معاملے کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اسی دن ایک اعلامیہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری کیا تھا، جس میں یہی کہا تھا کہ جب تک باہمی اتفاق نہیں ہو جاتا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا اس دن کہ چونکہ صحیح فورم اس کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 2 مئی کو ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، حکومت سندھ نے پرائم منسٹر صاحب کو اپروچ کیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ میٹنگ 2 مئی کی بجائے آج 28 اپریل کو کی۔ آپ کے پاس یہ کسی کے پاس نہیں آئی ہوگی، آگے کی سائنڈ کاپی جو ہے، یہ سائنڈ کاپی میں دیکھ لیں سارے۔ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک لیٹر ہیڈ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈیسیشن ہے، اور اس پہ نیچے یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے اس کی، اور یہ فیصلہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی بھی نئی نہر نہیں بنائے گی جب تک باہمی اتفاق CCI میں نہ ہو جائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی مزید کام اس سلسلے میں، یعنی جو اس کی پلاننگ وغیرہ کا کام تھا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بغیر، صوبوں کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آگے نہیں بڑھائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کے ایک پروگرام بنائے گی، تشکیل دے گی کہ اس ملک میں جو ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ایکولوجیکل سیکیورٹی ہے، پانی کا استعمال ہے، اس پہ ایک جامعہ پروگرام بنائے گی جس میں صوبے اور وفاق شامل ہوں گے۔ یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ واٹر ایکارڈ 1991 جس میں صوبوں کے حقوق شامل ہیں، اس پہ مکمل طور پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ بھی CCI نے کہا ہے کہ پانی ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور ہمارے آئین کے بنانے والوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پانی کے معاملے پہ جو بھی ڈسپیوٹس ہوں گے ان کو ایمیکیبلی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ریزالو کیا جائے گا۔ اور ان سب باتوں کے بعد جو معاملہ اس وقت چل رہا تھا، اور میں یہ پڑھ دیتا ہوں، in view of after deliberations the council decided that provisional ethnic approval dated 7 فروری 2024 for constructing of new canals، یعنی 7 فروری 2024 کو جو ایکنک کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں 7 کنالز کا ایک پروویژنل اپروول دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارسا کی ایک میٹنگ ہوئی تھی 17 جنوری 2024 کو، جس میں ان 6 کنالز میں سے ایک کنال کی واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ دی گئی تھی۔ یہ دونوں واپس کر دی جائیں گی، یعنی ایک پلاننگ ڈویژن کو، دوسری ارسا کو، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر پلاننگ ڈویژن اور ارسا کو ڈائریکشن دی ہے، لکھا ہے پلاننگ ڈویژن اینڈ ارسا ڈائریکٹڈ ٹو انشور کنسلٹیشن وتھ آل اسٹیک ہولڈرز، سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی آپ صلاح مشورہ کریں گے، ان دی انٹرسٹ آف نیشنل کوہیژن اینڈ ٹو ایڈریس اینی اینڈ آل کنسرنز انٹل میوچل انڈرسٹینڈنگ از ریچ، یعنی جب تک باہمی اتفاق نہیں ہو جاتا یہ منصوبے آپ دوبارہ کسی فورم پہ نہیں لائیں گے۔ میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ پہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم معاملے کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ، لوگ کہتے تھے کہ جی یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے صوبے، ایک تھا، اور واقعی پانی ایک ایسا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ کوئی بھی صوبہ، کوئی بھی اسٹیک ہولڈر سمجھتا ہے کہ جی اگر اس میں میرے خلاف کوئی فیصلہ ہوا، اور یہی ہوا تھا جب سندھ نے اس پہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں بھی اعتراض کیا تھا، سال سے زیادہ یہ مسئلہ، یعنی جنوری اور فروری میں ہوا تھا فیصلہ، حکومت سندھ نے اپنا آئینی قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے جون 2024 میں اس کو چیلنج کیا تھا، اور
नवंबर 2024 से एकनिक में ये पड़ा हुआ था। एकनिक में जब एक बार आया, जाम खान छोरो साहब उस मीटिंग में गए और उसको मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का कि उन्होंने उसको डेफर किया। उसके बाद 4-5 एकनिक की मीटिंग्स हुई, वो नहीं लाए एकनिक की मीटिंग में, मज़ीद ख़राब नहीं किया। और हमेशा से यही था कि जी सलाह मशवरे से ये तय होगा। मैं हमेशा कहता रहा और ये मेरे ओपनली मीडिया के ऊपर हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। लोगों ने अजीब इसमें कोई चला गया कि किसी और नहर को दिखा के कहा ये कनाल बन रहा है। हमारे यहाँ वो केबी फीडर की लाइनिंग हो रही है, उसमें कोई जब वो काम चल रहा था तो एक साथ कोई 40-50 एक्सकेवेटर और बुलडोज़र्स और मशीनरी काम करती, उसकी वीडियो बना के लोगों में ये चलाया गया कि देखो ये चोलिस्तान कनाल बन रहा है। फिर कुछ मेरे जर्नलिस्ट दोस्त पता नहीं अपनी, मैं यही कहता था कि नॉलेज नहीं थी, वो जाके चोलिस्तान में जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए वो आबादी कर रहे हैं उसको दिखाया गया कि जी ये कनाल से आबादी हो रही है। एक प्रोफाइल छोटा सा बना हुआ था 400-500 फुट का, उसको दिखाया गया। हमने अपने इंजीनियर्स को, अपने एक्सपर्ट्स को भेजा, ये इंश्योर किया और मुझे पक्का यकीन था इसलिए कि इस स्कीम पे 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। तो कैसे बन सकता है कनाल बगैर पैसे के, जो 250 कम से कम 250 अरब का एक प्रोजेक्ट है, बगैर 1 रुपया खर्च हुए कैसे बन सकते हैं कोई भी उसमें हिस्सा। हम बहुत श्योर थे, लेकिन कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चला दिया गया था और बात ऐसी कर रहे थे। मैं जब खुद कह रहा हूँ आपसे कि ये जो थोड़ा बहुत काम हुआ था वो भी हमने सैटेलाइट इमेजरी से प्रूव किया कि जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में हुआ था। इसमें एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं, सदर आसिफ अली जरदारी को बीच में घसीटा गया। 8 जुलाई को एक मीटिंग होती है जिसमें कोई भी वफाक का पानी से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी ना वफाकी वज़ीर था, कोई इंटीरियर मिनिस्टर थे, मीटिंग किसी और इशू के ऊपर हो सकती है, उसके 1 मिनट टाइप इशू करके और फिर वो ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके उसको एक निशाना बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी आपको पता है कि मीडिया पे नहीं आते, वो इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देते जब से सदर बने, तो वो क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहते थे। उनको जो पहला मौका मिला जॉइंट पार्लियामेंट में पूरी दुनिया के सामने, उन्होंने कहा कि बग़ैर इत्तेफाक के यूनिलैटरली अगर कोई फैसले हो तो मैं इनको सपोर्ट नहीं कर सकता, और उन्होंने साहब उसको भी नहीं माना गया। बहुत अफसोस की बात थी। ये ज़रूर जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले थे उनका काम था। नहरों पे कोई काम नहीं हुआ, उसके बावजूद ऐसे बताया गया कि जी नहरों पे पता नहीं कितना काम हो गया, कोई एक जिसे कहते हैं एक ईंट नहीं लगी, उसके बावजूद ये कहा गया। सदर जरदारी को क्लैरिफिकेशन के बाद भी उन्हें मलाइन करने की कोशिश की गई, जबकि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में फिर जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैं आपको ये बताऊं, पहली मीटिंग इस सिलसिले में रमज़ान शरीफ के महीने में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अफ्तार पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, मैं भी उस मीटिंग में था। मीटिंग नहीं थी, अफ्तार था। उस पर ये ज़ेर बहस आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जल्द हम इसमें एक छोटी मीटिंग, इसमें 50-60 लोग थे, हम बैठ के फैसला करेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना था। इस दौरान फिर एक प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पे सूबे सिंध में चला दिया गया और लोगों को बरगलाया गया। मैं कहता रहा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपनी हर प्रेस टॉक में कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई कनाल नहीं बने, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। इस वजह वो कहते क्या थे, मैं ये पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जी अगर वफाक आपकी नहीं मानती, वफाक तो आपके बलबूते पे खड़ी है, आप छोड़ दें वफाक को। और मेरा जवाब ये था कि ये कनाल का अप्रूवल कब हुआ था, जो ये अप्रूवल इरसा का था केयर टेकर के ज़माने में। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुला मैदान खाली छोड़ दे कि दोबारा कोई केयर टेकर आए और दोबारा कुछ और एक और अप्रूवल दे जाए? मतलब ये एक्चुअली कनाल के फेवर में बातें कर रहे थे सारी।
ہم بڑے کلیئر تھے کہ یہ کبھی نہیں بنے گا، لیکن اس پروپیگنڈا کو دیکھتے ہوئے ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھروسہ ہے آپ پہ، لیکن لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے میرے خیال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا اقدام کیا ہے جو آج تک نہیں ہوا۔ میں ختم کر لوں، میں پوری بات کروں گا۔ آج تک نہیں ہوا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کسی منصوبے کو واپس بھیج دیا ہے، آج تک نہیں ہوا۔ یہ کام آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا، تو میں سندھ کے عوام کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ جو دھرنے لگے ہوئے ہیں ان کو فی الفور ختم کریں۔ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے دھرنے کریں، آپ کو ایک قانونی حق ہے، ایک آئینی حق ہے، لیکن کسی اور کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ان دھرنے والوں نے جو 10-12 دن پورا ٹریفک معطل کیا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مویشی لوگوں کے وہ بلک رہے تھے، اس میں دوائیاں جو جانی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ رک گئی، اس لیے وہ کنٹینرز میں جاتی ہے۔ یہ نامناسب تھا۔ ہم نے اس کے باوجود، اس لیے کہ کاز ایسا تھا، ہم نے ان دھرنے والوں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جب 25 تاریخ کو میٹنگ ہوئی پھر ان سے کہا گیا، اور ہم نے کہا کہ صرف ہمیں ایک روڈ کلیئر کرنے دو، اس لیے کہ ٹریفک کو موومنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تازہ ہندوستان نے جو جارحیت کی، اس کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ آپ کی کمیونیکیشن مینز کھلی ہونی چاہیے۔ تو میں ایک بار پھر یہ امید رکھتا ہوں کہ اب تو معاملہ حل ہو گیا۔ حل پہلے ہی ہوا تھا، لیکن اب ہر طریقے سے وہ کہتے ہیں نا، یہ ڈاٹڈ دی آئیز اینڈ کراس دی ٹیز، دیر از نتھنگ ریمیننگ۔ اس فیصلے کے بعد اب جب تک میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی، کوئی نہر کا منصوبہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس نہر کی بات نہیں کر رہے، کسی نہر کا منصوبہ نہیں ہوگا جب تک باہمی رضامندی نہ ہو۔ تو یہ ہماری سندھ کے عوام کی، پاکستان کے عوام کی جیت ہے کہ جو لوگ نفرتیں پھیلانا چاہ رہے تھے وہ ناکام ہوئے۔ شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی ہے کہ سی سی آئی کی منظوری کے بغیر کوئی نیا نہروں کا پروجیکٹ شروع نہیں ہوگا، تو سر یہ بتائیں کہ کالا باغ کے بعد اب یہ معاملہ، اور اب کیا مستقبل میں کوئی نہروں کا منصوبہ جو ہے وہ بنے گا بھی؟ صحیح سر، اگر اتفاق رائے ہوا تو آپ ان کو دیں۔ جی دھرنے والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم کل تک، جب تک ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، ہم اچھا بھائی، اچھا میں یہ دکھا دیں ان کو یار سرٹیفکیٹ۔ یہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور بڑی مزے کی بات، جب ہم 25 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے، اور اعلامیہ نکلا وزیر اعظم ہاؤس سے، کوئی میں نے نہیں کہا، اس کے بعد کہتے ہیں نوٹیفیکیشن، میں کہا بھائی نوٹیفیکیشن کہتے ہیں پرائم منسٹر سائن کر کے دے کہ نہر نہیں بنے گی۔ میں نے کہا پرائم منسٹر کی سگنیچر دکھا دو جہاں انہوں نے کہا کہ نہر بنے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا، پھر کہا کہ جی آپ نے یہ سی سی آئی کی پاک کیوں ڈال دی ہے، ادھر اعلان کرا دیتے نا۔ اعلان تو کر دیا تھا، قانونی طور پہ کیا ہے اس چیز کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سی سی آئی نے کرنا ہے۔ یہ آرٹیکل 155 ہے آئین کا، آئین اور قانون پہ چلتے ہوئے، اور آج یہ سی سی آئی کا فیصلہ، یہ ڈیسیشن شاہ جی یہ جو پروجیکٹ تھے ان کا بنیادی مقصد تھا گرین پاکستان، جس کے لیے آپ نے بھی کافی زمین جو ہے مختص کی ہے، تو اس پروجیکٹ کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور آپ نے اس میں اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ سی سی آئی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صوبوں کو جو ان کا شیئر ہے وہ منصفانہ انداز میں ملے گا، ریکارڈ کے مطابق ملے گا، تو کیا ابھی تک نہیں مل رہا تھا؟ نہیں مل رہا تھا، ہمیں اس پہ اعتراض ہے، اور وہ کیس ہمارا پڑا ہوا ہے سی سی آئی میں، ایک پورا معاملہ ہے کہ نہیں ملے گا۔ باقی جو آپ نے دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایز لانگ ایز کسی کے پانی میں سے کوئی نہ جائے، ہم گرین پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ گرین پاکستان کا مطلب ہے کہ ہم ایفیشینٹ یوز کریں پانی کا، ہم کنالز کی لائننگ کریں، ہم ڈرپ اریگیشن لگائیں، ہم اسپرنکلر کا سسٹم لگائیں، ہم بہتر سیڈز لائیں تاکہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھا سکیں۔ ان سب چیزوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس منصوبے میں سعودی عرب، ڈنمارک، جرمنی، IMF، ورلڈ بینک ساروں کے ساتھ ظاہر ڈسکشن ہوئی ہے، ان کے ساتھ وعدے وعید ہوئے ہیں،
تو ان کی مرضی کے بغیر وفاقی حکومت نے یک طرفہ یہ فیصلہ واپس رکھ سکی تھی. کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے, کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ آپ کی پتہ نہیں کہاں سے آپ کی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں ایک سیکنڈ, میں سوال کا جواب دے دوں. کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, اور سی سی آئی فورم ہے جو اس چیز کا فیصلہ, اگر اس کا جیسے ہی چیلنج کر دیا تھا نا ہم نے واٹر سرٹیفکیٹ, طریقہ کار کیا ہوتا ہے, ایک واٹر سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے ایسا, ہم نے اس کو فوراً چیلنج کر دیا سی سی آئی میں, اس سے وہیں رک گیا وہ سارا کام, اور فیصلہ سی سی آئی نے کرنا تھا. میرا نہیں خیال ہے کسی حکومت سے کوئی شاہ صاحب آپ چیف ایگزیکٹو ہیں سندھ کے, آپ کے صوبے میں بھی ذکر بھی کیا آپ نے, 2 ہفتے ہزاروں ٹرک اور ٹرالر جو تھے وہ وہاں یکمال رہے, وہ احتجاج کرنے والے لوگ تھے, ان کے ڈرائیور تھے, ان کے ساتھ لوگ سوال کر دیں. کسی نے ان کو, آپ کی حکومت ہے, آپ کا کام تھا ان کو سکریٹ کرتے, ان کو بحال کرتے, اپنے صوبوں میں واپس آتے, کوئی معذرت کرے گا ان سے, ان لوگوں سے جو پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے لوگ آئے تھے اور وہاں 15 دن سے وہاں پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی پڑے ہوئے وہاں پر. دیکھیں معذرت وغیرہ کی بات نہیں, میں یہ ایک ایشو جو تھا نا اس کو جڑ سے ہٹانا تھا. اس کا وجہ کیا تھی؟ معذرت سے اگر معاملہ حل ہو جائے تو میں روز معذرتیں کر لیتا, معذرت سے معاملہ حل نہیں ہونا تھا, جڑ سے معاملے کو ختم کرنا تھا, اور جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ کنالز کا پروجیکٹ واپس ہونا تھا, یہ ارسا کا سرٹیفکیٹ واپس ہونا تھا. یہ ہو گیا ہے, وقتی طور پہ ضرور سب کو تکلیف ہوئی, اور میں اس سلسلے میں تو میں روز معذرت کر رہا ہوں, لیکن یہ ایشو جو ہے نا سوال کے جواب ٹیکنیکل کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا ہے, اس حوالے سے آپ واضح کریں کہ وہ ٹیکنیکل کمیٹی ان 6 کینال سے متعلق بھی فیصلہ کرے گی یا آئندہ کے پانی منصوبے کے حوالے سے؟ ٹیکنیکل کمیٹی میں پھر سے پڑھ لیتا ہوں نا, آپ صحیح ہے سر, میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. To allay the concerns of all provinces and to ensure Pakistan's food and ecological security, a committee is being formed with representation from the Federation and all provinces. The committee will propose solutions to solutions to Pakistan's long-term agricultural needs and water use of all provinces in line with the 2 consensus documents. یعنی ایکارڈ اور واٹر پالیسی کے تحت یہ کمیٹی بیٹھ کے غور و خوض کر کے اگلے 50 سال کا پروگرام دے گی. یہ کنال ریٹرن ہو گئے ہیں فی الحال کیا یہ کنال واپس چلے گئے؟ نہیں ایک سیکنڈ, یہ دیکھو بات پکڑو نہیں, یہ فی الحال کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا آگے کیا ہونا ہے, مجھے تو نہیں پتا, تمہیں بھی نہیں پتا. میری بات میں ختم کر لوں. یہ کنال واپس چلے گئے ہیں, ان کا سرٹیفکیٹ واپس چلا گیا ہے, اور اب کنال کوئی بھی کنال یا واٹر سرٹیفکیٹ جب تک سب کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو نہیں ہوگا. نہروں کا معاملہ ہو گیا, جو دھرنا دینے والے ہیں انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو اس کے حوالے سے بھی اعتراض کیا تھا. میں دیکھیں نا اس کی بہت لمبی ایکسپلینیشن ہے, وہ کوئی نوٹیفیکیشن, ایک تو نوٹیفیکیشنوں سے تنگ آ گیا. نہ ایک سیکنڈ, نہیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ان چیزوں کا, یہ بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, سی سی آئی کی ڈیسیجن ہے. اس کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کیا ہوا ہے, ہم تو خود چاہتے ہیں کہ خیر آباد زمین جس کو پانی کی سورس نہ ہو, پانی بچا کے, یعنی اپنے جو پانی آ رہا ہے ڈرپ اریگیشن کر کے ہم غیر آباد زمین کو آباد کریں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کریں گے ہم. کوآپریٹ فارمنگ ہم خود چاہ رہی ہیں حکومت سے ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور ہم اسی میں. شاہ صاحب بنیادی طور پر سوال یہ بتا دیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ سر کہ اگست 2024 میں یہ حکومت قائم ہوئی, آپ نے محترم وزیر اعظم صاحب کو یہ بتایا کہ 1 سال سے پیپلز پارٹی اگست 2024 میں یہ حکومت رجیم قائم ہوئی وفاق میں, اور آپ کی صوبہ میں مارچ 2024 میں آپ نے 1 سال سے سندھ, 1 سال سے خیبر پختونخوا, 1 سال سے بلوچستان چیخو پکار کر رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بنائیں. وزیر اعظم صاحب کو کیا کہا ہے کہ آپ نے 1 سال تاخیر کیوں کی سی سی آئی کے اجلاس میں؟ یہ ساری باتیں ہو چکی تھی. دیکھیں سی سی آئی کے یہ ساری باتیں بہت پہلے ہو چکی تھی. آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جلد دوسرا اجلاس بلاؤں گا اور اس کی تاریخ بھی دے دیں گے. سر فائنانس بل کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی, جو ابھی آنے والا جو فائنانس بل ہے پارلیمنٹ میں, اس وقت کی بات پھر تو نہیں کوئی دھمکی ہوگی سر؟ کوئی سخت بیان تو نہیں ہوگا؟ کوئی دھمکی نہیں ہے, کوئی دھمکی نہیں ہے. فائنانس بل تو ممبرز قومی اسمبلی کا, میرا تو اس میں کوئی, پھر بھی پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو یا اس معاملے کو دہائیاں گزر گئی ہیں,
आज भी जब बजट आता है उसके अंदर उस डैम के लिए फंड रखा जाता है। कोई फंड नहीं इस है। बात नहीं, को एक सर सेकंड। वफाक के बजट में, मैं सर, वफाक वो के बजट मेरे में आपको भाई- डॉक्यूमेंट अच्छा। दिखा दूं, बस सवाल और सर मैं एक सेकंड क्या डॉक्यूमेंट अभी नहीं गलत बात ना करें, सवाल एक तो सेकंड जवाब दे दीजिएगा। नहीं गलत बात ना करें, आप ये कहते थे ना, नहीं आपने जो गलत बात की उसको पहले एक सेकंड में करेक्ट कर लूँ। कालाबाग डैम के लिए कोई 1 रुपया पिछले 25 साल में नहीं रखा। मैं आपको दिखाता हूं। आज मैं अभी सवाल ये है सर कि आपने गलत कहा बातें करते हो कि यार। एक इस मंसूबे पे 1 ईंट भी नहीं रखी गई, 1 रुपया भी नहीं रखा गया, तो फिर सर ये वफाक को धमकियां देना या छोड़ जाना या एहतजाज या ब्लैकमेल करना, या तो ये क्यों था? ये मेरी भाई, मैं ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने तो बड़ा क्लियरली कहा था कि कुछ भी नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमारा केस पेंडिंग था ना, हमारा केस पेंडिंग था कि आप कैनाल्स वाला मंसूबा जो 7 फरवरी को आपने 6 कैनाल्स का किया था उसको मंसूख करें, उसको वापस करें। हमारी डिमांड थी ना कि इर्सा का सर्टिफिकेट कैंसिल करें। ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी और उसकी वजह से लोगों को एक परेशानी थी। इस पे इतनी तो सिंध में कोई रॉकेट जश्न, साइंस किया है सर सिंध में कोई जश्न का ऐलान करेंगे? जश्न हो रहा है। खुशी है, इज्जत